الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، وللہ الحمد. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کھلے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے ہم کو وہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم 29 دنوں تک رب کائنات کی خاطر اس کی رضامندی کے لیے بھوکے اور پیاسے رہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں رب کائنات کی خاطر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم رمضان کے ماہ مبارک میں لوگوں کا خیال کر سکیں، مسجدوں کو آباد کر سکیں، اس ماہ مبارک میں قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکیں. اس ماہ مبارک میں رب کائنات نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم رب کائنات کی رضامندی کے لیے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس پورے مہینے کی اس تگ و دو اور اس سعی کے بعد، ان عبادات کے بعد، اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ خوشی کا دن عطا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین سارے دنیا کے مسلمانوں کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اپنی زندگی میں استحکام پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کو چین کی نیند نہیں آتی، جو بے چینی کی زندگی گزارتے ہیں، جن کو سکون کی سانس لینے کا موقع نہیں ہے. ہمارے فلسطینی بھائی فلسطین کے اندر مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کے مختلف خطوں میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہم بے چین ہیں. ہمارے حالات بگاڑنے کی مختلف انداز سے کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے عناصر اگر دیکھے جائیں تو یہ دوسروں کی غلطی نہیں، بلکہ رب کائنات نے 1400 سال پہلے فرما دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو کچھ بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. رب کائنات تمہاری سرکشی، تمہاری بغاوت، دین سے دوری، رب کائنات کے حقوق ادا نہ کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو نظر انداز کرتا ہے. اگر ہمارے اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہم کو پکڑنے لگے، ہماری گرفت کرنے لگے، تو اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی سانس لینے کا حق حاصل نہیں. اس پر رب کائنات کا جتنی شکر گزاری ادا کی جائے کم ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں رب کائنات نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے اور اس کے رب ہونے کے تقاضوں پر جم گئے، اس کے مطابق اپنی زندگی میں مضبوطی اور استحکام پیدا کیا، استقامت پیدا کی، تو ایسی صورت میں ان کے لیے انعام یہ ہے کہ ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے،
ان کو جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بشارت دے دی کہ اے لوگو تم لوگ سن لو کہ تمہارے لیے اس دنیا کے اندر کامیابی اسی بات میں ہے کہ تم رب کائنات کی جانب رجوع کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو سن لو، نہ تمہارے لیے خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ کسی انداز کی کوئی پریشانی کی بات ہے۔ اگر تم استقامت اختیار کر لو، اللہ رب العالمین نے تم سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تم کو جنت کی نہروں سے مستفید ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کے لیے استقامت پیدا کریں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے اسباب اختیار کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی مسجدوں کو ویران نہ ہونے دیں، نمازوں سے سستی اور کاہلی نہ کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی شیطان کو آزاد نہ ہونے دیں، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو با اخلاق مسلمان بننے، اسلامی تربیت کو انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ آج اگر مسلم معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو مسلم معاشرے کی اخلاقی صورتحال پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ ہمارے وطن عزیز کو آزاد ہوئے 70 سے زیادہ سال گزر گئے، یہاں بے شمار مسلم تنظیمیں برسرے پیگار ہیں، بڑے بڑے قائدین آ کر کے گزرے، لیکن آپ انصاف کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ کیا ہم نے تعلیم کے میدان میں، اسلامی تربیت کے میدان میں نئی نسل کو مضبوطی اور استحکام دینے کے لیے تعلیم و تربیت کے میدان میں کوئی ایسا بنیادی کارنامہ انجام دیا جس سے پوری قوم مستفید ہو سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ جواب نفی میں ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سامنے رکھیں، ہم اپنی اخلاقی سطح کو مضبوط کریں، جس اخلاقی قدروں کو مکمل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی گئی، جس اخلاقی قدروں کو مکمل کرنے کے لیے قرآن مجید کا نزول کیا گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی خواتین ہمارے ہی نوجوانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ رات کے پہر جو رات عبادت کے لیے یا آرام کے لیے بنائی گئی، ہمارے نوجوان قہوہ خانوں میں کھانے پینے کے مقامات پر بیٹھ کر کے پوری رات اس میں ضائع کرتے ہیں، اور صلاۃ فجر میں ہماری مسجد مرثیہ خواہ ہوتی ہیں، کوئی نمازیں ادا کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کے لیے اسلامی تربیت اور اسلامی تعلیم کا انتظام کریں۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ہماری بچیاں ارتداد کے دہانے پر ہیں، دوسرے قوم کے لوگوں سے شادیاں رچائی جا رہی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ نشہ آور چیزوں نے ہمارے معاشرے کو گھیر کر کے دیمک کے طریقے سے چاٹ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اور ان کے جسم چلتے پھریں گے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ احساس باقی نہیں رہا کہ جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کے حقوق کیا ہیں، توحید کا معنی کیا ہے، اتباع رسول کا تقاضا کیا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کے پیغام کو کس انداز سے سمجھا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی لحاظ سے، اسلامی عقائد میں، اسلامی مناہج میں قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے اسوے اور صحابہ کرام کی زندگی کی پیروی کریں تاکہ کامیاب ہو سکے۔ رب کائنات نے اسی طریقے کو کامیابی کا راستہ قرار دیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 ایسی خصلتیں
اور 3 ایسی صفتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر اگر جمع ہو جائیں تو رب کائنات اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ یہ ایسی خصلتیں ہیں جن خصلتوں کو جمعے کے خطبے میں، خطبے مسنونہ میں ہم ہر ہفتے سنتے ہیں۔ ایک عدل و انصاف، عدل و انصاف ہم اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ کتنا عدل کرتے ہیں، اس پر غور و تدبر کیا جائے۔ ایک چیز ہے سچائی، ہم کتنا سچائی سے کام لیتے ہیں۔ ہمارا کاروبار، ہمارا قرآن و سنت کا مواد اور قرآن و سنت کے دلائل، ہمارے اسلام کا پیغام، اور جس بھی چیز میں مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، کوئی بولتا ہے تو حدیث رسول میں بھی کمزور باتوں کو بول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بول کر کے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سچائی، عدل و انصاف اور احسان، یعنی رب کائنات کی عبادت، دینی زندگی جیسے بھی گزاری جائے، اس کے اندر احسان ہو، مکمل توجہ ہو، اس کے اندر رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرنے کا جذبہ ہو، اس انداز سے وہ عبادت کی جائے کہ گویا ہم رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تصور پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ تصور پیدا ہو جائے کہ رب کائنات ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ آج کے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بنیادی فریضے کے بارے میں تساہلی، سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر کے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اگر جائزہ لیا جائے تو امر بالمعروف کا فریضہ ان کے یہاں کسی حد تک گئی گزری حالت میں غلط دلائل اور غلط ادلہ کی بنیاد پر پایا جاتا ہے، لیکن نہی عن المنکر کے فریضے کے لیے بڑے بڑے جگرے والے پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی اصلاح کی تو لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ ہم کو قرآن و سنت کی پیروی پر استحکام عطا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ سب سے بڑی معروف چیز یہ ہے کہ انسان توحید کی دعوت دے، اور سب سے قبیح منکر یہ ہے کہ انسان شرکیات کی جانب بلائے۔ آج مسلمان کون سے شرک کی دعوت نہیں دیتا؟ شرک خفی ہو، شرک جلی ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہو، مسلمان کسی بھی معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں ملکی احوال میں ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ کم از کم آزادی کے بعد ایسی پالیسی بنائی جائے کہ دوسری اقوام کے لوگوں کو بھی دنیاوی امور میں اپنے سے قریب کر کے ان کے سامنے اسلام کی سچی تعبیرات پیش کی جائیں، ولا اور برا کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے دنیاوی امور میں ان سے بقدر ضرورت تعلقات کو مستحکم کیا جائے، لیکن دینی امور میں مکمل احتیاط کے تقاضے کے تحت ان کے دین سے متاثر ہونے سے دوری اختیار کی جائے۔ لیکن کایا پلٹ ہے، آج مسلمان دنیاوی امور میں ان سے دوستی کا اظہار کرتا ہے، دنیاوی امور میں ان سے معاملات کرتا ہے، لیکن حقیقت جو ہے اس کے برعکس کرتا ہے۔ آج دینی امور میں ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دوسروں کے شاعر کو اختیار کرتے ہیں، اور دنیاوی امور میں جو عناصر، جو طاقتیں ہندو مسلمان کر کے ہم کو بانٹنا چاہتی ہیں، دینی امور میں ہم ان سے قریب ہو گئے، اور دنیاوی امور میں جس میں قریب ہونا چاہیے تھا اس میں دور ہو کر کے ہم نے ان لوگوں کے حقوق کو تلف کر دیا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ولا اور برا کے عقیدے کو سامنے رکھ کر کے ان لوگوں سے تعلقات کی تخطیط کریں اور اس کے بارے میں مستقبل کا لائحہ عمل تیار کریں۔ آج کے دور میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب اور منہج صحابہ کی جانب رجوع کریں۔ آپ دیکھیں کسی کو استحکام حاصل نہیں ہے، ایک دن ہر شخص کو
اسی کا بیٹا، اسی کے خاندان کے لوگ کندھا دے کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، کیڑے لگ کر کے اس کے جسم کو کھا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض اسلاف نے کہا ہے کہ لوگوں سنو کہ تم جب قبر کے حوالے کر دیے جاتے ہو تو یہ قبر تمہارے گوشت کو بھی کھا لیتی ہے، تمہاری چربی کو بھی فنا کر دیتی ہے، لیکن تمہارا عمل، تمہارا عقیدہ، قرآن و سنت کا پیغام، رب کائنات کا پیغام تمہارے ساتھ قبر میں بھی باقی رہتا ہے۔ اگر آخرت کی زندگی کی کامیابی چاہتے ہو تو قبر کی تیاری کر کے اپنے گوشت اور پوست کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنے عمل کی فکر کرو۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی استحکام حاصل کر لے، کتنے بھی بڑے مقام پر چلا جائے، کتنا بھی مال کما لے، کتنے بھی بڑے سے بڑے عہدوں پر بیٹھ جائے، جب موت آئے گی تو اپنے بہانے تلاش کر کے کھینچ کر کے لے جائے گی، اور اسی قبر کے اندر ہڈیاں بھی گل جائیں گی، چربی بھی گل جائے گی، گوشت بھی گل جائے گا۔ اگر کام آئے گا تو ہمارا عمل کام آئے گا۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم بڑے آرام کے ساتھ میدان میں جمع ہوئے، ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، اقامت ہوتی ہے، ہم تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو کوئی اپنے گھروں کے اندر امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، معافن فی جسدہ، بیماریوں سے رب کائنات نے اس کو نجات دے رکھی ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس دن بھر کا کھانا پینا موجود ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو گویا پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے، اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ آج رب کائنات کا فضل ہے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا انتظام ہے، مسلمان اذان کہہ سکتا ہے، اقامت کہہ سکتا ہے۔ آج رب کائنات کا فضل ہے کہ ہم ہر طرح سے آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں مزید استحکام، مزید مداومت، مزید استقامت پیدا کرنی ہے، مزید خوشیاں چاہیے تو رب کائنات کے دین کی جانب رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں عید کا دن چھوڑ کر کے پورے مہینے کے مختلف ایام میں یا مستقل طور سے 6 روزوں کا اہتمام کیا تو گویا پورے سال روزے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس حدیث میں بھی اس بات کا پیغام ہے کہ رمضان کے بعد دینی امور کی متابعت نہیں چھوڑنی چاہیے، رمضان کے بعد مسجدیں ویران نہیں ہونی چاہیے، رمضان کے بعد ہم رب کائنات کے خلاف بغاوت کر جائیں، سرکشی کر جائیں، شیطان کی پوجا کرنے لگیں، شیطانی ہتھ کنڈوں میں آ کر کے دین سے دور ہو جائیں، یہ رب کائنات کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی جانب رجوع کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو نیک اعمال شروع کیے ان میں اتنا اخلاص پیدا ہو جائے کہ بقیہ 11 مہینوں میں اس کے اثرات نظر آتے رہیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔